کسی کا دادا نہ ہو، جس کے نانا سے بہتر کسی کا نانا نہ ہو، جس کے رشتہ دار سے بہتر کسی کے رشتہ دار نہ ہو، تو رسول نے فرمایا اگر آپ کو وہ انسان دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و علی۔ اور یقیناً یہ حسین ابن علی اور اس کے خاندان کی عظمت کہ دنیا میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو حسین کے خاندان سے بہتر ہو۔ آپ دیکھیں، آپ چاہے قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، آپ چاہے روایات کا جائزہ لیں، آپ چاہے احادیث کو کھنگالیں یا سیرت و کردار کا مطالعہ کریں، آپ کو صرف یہی اندازہ ہوگا کہ حسین کے خاندان سے بہتر کسی کا خاندان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو حسین کے نانا کو دیکھنا ہے تو پھر آئیے، حسین کا نانا وہ اتنا صاحب فضیلت ہے کہ جس کے فضیلت کی برابری میں کسی کی کوئی فضیلت نہیں۔ حسین کا نانا جو کون ہے؟ جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو صاحب جو رحمت للعالمین ہے، جو حبیب الہ العالمین ہے، یہ حسین کا نانا ہے کہ جو شفیع روز محشر ہے، یہ حسین کا نانا ہے۔ حسین کا نانا کہ جس نے مظلوموں کو سہارا دیا، جس نے ظالموں کو للکارا۔ حسین کا نانا جس نے عورت کو عزت دی، جس نے مظلوموں کو آواز دی، یہ حسین کا نانا ہے۔ یہ حسین کا نانا کہ جس کا کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہو جائے، جس کے در پر آ کر بیزر ابوذر ہو جائے، جس کے یہاں جس کی محبت میں انسان با ایمان ہو جائے، یہ حسین کا نانا۔ حسین کا نانا محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی یاد نماز میں ہو، جس کا ذکر قرآن میں ہو، جس کا نام قرآن میں ہو۔ حسین کا نانا وہ ہے جو زمین پہ آئے تو جانے کائنات ہو، وہ آسمان پہ جائے تو صاحب معراج۔ حسین کا نانا، اور اگر آپ کو حسین کی نانی کا اندازہ لگانا ہے ان کی عظمت کا، تو پھر دیکھیں کون ہے حسین کی نانی کہ جو اسلام کی سب سے پہلی مومنہ ہے، جو رسول کی سب سے پہلی زوجہ ہے، وہ حسین کی نانی کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نے طعنہ ابتر کا جواب دیا، وہ حسین کی نانی کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے طعنہ ابتر کا جواب دیا اور قرآن میں ان کے سیرت و کردار کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب، آپ کے اوپر ہمارے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ جب تم نادار تھے تو ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ وہ ساری کائنات جانتی ہے کہ پیغمبر کسی غنی کی دولت سے غنی نہیں ہوئے بلکہ خدیجہ کی دولت سے غنی ہوئے ہیں۔ اتنا فرق ہے عالم اسلام میں، جناب خدیجہ میں اور دیگر مسلمان میں۔ ہم نے پیغمبر کے مال سے غنی ہوئے ہوئے تو بہت سے کو دیکھا ہے، مگر جو خود پیغمبر کو مالدار بنائے اس کو خدیجہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جناب خدیجہ۔ کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور اگر حسین کے دادا کو دیکھنا ہے، کون؟ جناب ابو طالب۔ اگر ان کی عظمت کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کی بلندی کو دیکھنا ہے، تو جناب خدیجہ کے ذکر سے پہلے قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے کیا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے پیغمبر، تمہارے اوپر سب سے پہلا جو احسان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے، یتیم تھے، باپ دنیا سے جا چکے تھے۔ شرعی طور پر یا تو یہ قانون شرعی ہے، یا تو باپ سرپرست ہو سکتا ہے یا دادا سرپرست ہو سکتا ہے۔ جب رسول دنیا میں آئے تو باپ پہلے سے دنیا سے جا چکے تھے، مگر کچھ عرصے تک رسول جناب عبد المطلب یعنی جناب اپنے دادا کی
زیر سرپرستی زندگی گزار رہے تھے، لیکن تاریخ اسلام اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ جب جناب عبد المطلب کی رحلت کا وقت قریب آیا تو تمام بیٹوں کو اپنے قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس امانت الہی ہے، یہ میرے مرحوم فرزند کی نشانی ہے، کون ہے جو میرے بعد اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا، کون ہے جو میرے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ جناب عبد المطلب کی تمام اولادوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس عظیم ذمہ داری کو قبول کر سکے۔ آخر میں جناب عبد المطلب نے جانے پسر کو اور اپنے لال کو، اپنے جانے پسر کو کس کے حوالے کیا؟ جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اب کیا کہتا ہے قرآن؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں بنا دی۔ ہم نے اس کائنات میں بڑے سے بڑے نمازی کو دیکھا، بڑے سے بڑے روزے دار کو دیکھا، بڑے سے بڑے صاحب کردار کو دیکھا، بڑے سے بڑے حاجی کو دیکھا، مگر کسی کے عمل کو ہمیں پروردگار ہوتے نہ دیکھا۔ اور تنہا شخص ابو طالب کا ہے، ایک بناتے وہ قرآن کا ہے کہ ہم نے بنا دی، حفاظت ہو گئے، اللہ کا ہے کہ ہم نے صلوات پڑھیں۔ یہ تنہا شرف جناب ابو طالب کا ہے کہ حفاظت وہ کریں اور خدا کہے کہ ہم نے حفاظت کی۔ حضرات گرامی، یہ ہیں جناب امام حسین کے دادا جناب ابو طالب، اور اگر ان کی دادی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر آئیے، ان کی دادی وہ ہے کہ جن کی عظمت کے درمیان کوئی بھی دیوار حائل نہ ہو سکی۔ غور کیجیے گا جناب گرامی، جناب فاطمہ بنت اسد امام حسین کی دادی وہ ہے کہ جن کی عظمت کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ اما انسانوں کی دیواریں کھڑی کی جائیں، روایتوں کی دیواریں بنائی جائیں، حکومتوں کی دیواریں بلند کی جائیں، مگر یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں جن کو خانہ کعبہ کی دیوار نے خود پھٹ کر راستہ دے دیا ہو، اس کو کون سی دیوار روک سکتی ہے؟ یہ ہے امام حسین کی دادی۔ اور اگر آپ کو امام حسین کے بابا کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو کون ہے امام حسین کے بابا؟ کون نہیں جانتا ان کو؟ خود فرماتے ہیں رسول، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے نزدیک، تمہارا رشتہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ کا ہارون سے تھا۔ تم وقت کے ہارون ہو، میں وقت کا موسیٰ ہوں۔ کون ہے علی؟ کہ جو شعبہ محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو باب مدینہ العلم ہے، جو زوج بطول ہے، جو حسنین کا نانا ہے، جو استاد جبرائیل ہے، جو شعبہ محشر ہے، جو شعبہ محشر ہے، جو فاتح قادر ہے، جو فاتح بدر ہے، یہ ہے حسین کا بابا۔ یہ حسین کا بابا کہ جس کا اللہ سے بھی رشتہ ہے، جس کا رسول سے بھی رشتہ ہے، جس کا قرآن سے بھی رشتہ ہے، یہ ہے حسین کا بابا۔ جس کا اللہ سے بھی رشتہ، جس کا رسول سے بھی رشتہ، جس کا قرآن سے بھی رشتہ، آپ بتاؤ کہ کیسے رشتہ ہے؟ یہ علی جب اس دنیا میں آیا تو کہاں آیا؟ خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں آیا۔ یہ اللہ سے رشتہ جب آیا تو رسول کی آغوش میں آیا، یہ رسول سے رشتہ، اور جب آیا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آیا۔ یہ رسول، یہ قرآن سے رشتہ ہے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے حسین کا بابا کہ جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ کو حسین کے بابا کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤ، حسین کا بابا وہ ہے کہ جب ہم نے اس کو بستر رسول پر دیکھا ہمیں رسول نظر آیا، جب ہم نے اس کو شیرہ میں دیکھا ہمیں ناصر رسول نظر آیا، جب کو ہجومی پر دیکھا تو نور نظر آیا، تو ابو قبیس پہ دیکھا تو جلوہ نظر آیا، اس کو عرش مبین پہ دیکھا تو آولا نظر آیا، حبیب پہ دیکھا تو مولا نظر آیا۔ صلوات پڑھیں۔ مولا سلامت رکھیے علی کہنے والوں کو۔
یہ حسین کا بابا ہے، اور حسین کی ماں کا تو کیا کہنا کہ جس کا رسول خود احترام کرتے ہو، رسول جس کے لیے خود کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ حسین کی ماں جس کے لیے فرمایا ہو فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے لیے رسول نے خود فرمایا ہے یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کے لیے رسول خود کھڑے ہو جاتے ہو، جن کے دروازے پر ملائک سلامی دیتے ہو، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ کا در وہ ہے کہ جس پر جب فرشتہ آئے، وہ فرشتہ کہ جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جو نہ نبیوں کو مہلت دیتا ہے، جو نہ ولیوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن وہی ملک الموت فاطمہ کے در پہ آتا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ فاطمہ کی عظمت ہے۔ اور اگر ان کے بھائی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ان کے بھائی کی عظمت یہ ہے کہ جنہوں نے امت کی حفاظت کے لیے سن کی اور جنہوں نے اپنے صبر سے ظالم کو جھکا دیا، یہ ہے حسین کا بھائی۔ اور اگر ان کی بہن کو دیکھنا ہے تو بہن کیا عالمہ غیر معلمہ ہے، فاہمہ غیر مفہمہ ہے، یہ جناب زینب ہے۔ اگر ان کے بیٹوں کو دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں کو دیکھیے، ایک کے بعد ایک جو اس امت کا سردار ہے، ایک کے بعد ایک جو مفسر قرآن ہے، جو حجت خدا ہے، ایک کے بعد جو بھی بیٹا آتا ہے وہ حجت خدا بنتا ہے۔ یہ ہے امام حسین کے خاندان کی عظمت اور فضیلت۔ اب دیکھیے کہ جس کے خاندان کی یہ عظمت ہو وہ خود اتنا لاجواب ہوگا، اور جو خود اتنا لاجواب ہو، اتنا صاحب فضیلت ہو، جو اس کے اوپر نثار ہو جائے وہ اتنے صاحب فضیلت ہے۔ مجھے گرامی، ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہوئے مدینے کی گلی میں، لوگوں نے دیکھا ایک طرف سے میثم آ رہے ہیں، میثم تمام، ایک طرف سے حبیب نے مظاہر آ رہے ہیں۔ میثم نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے میثم کو دیکھا، اور حبیب کہتے ہیں کہ کیا کہنا اس انسان کی عظمت کا کہ جس کو آل رسول کی محبت میں سولی دی جائے گی۔ اس طرف سے میثم نے دیکھا، یہ کہہ کے استقبال کیا کہ کیا کہنا اس انسان کی عظمت کا کہ جس کو خط بھیج کر بلایا جائے گا۔ وہاں پر لوگ جمع تھے، لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جیسے یہ لوگ آگے بڑھے تو چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ پیغمبر سمجھ بیٹھے خود کو، یا اپنے آپ کو وقت کا امام سمجھ بیٹھے۔ کیا ہے یہ لوگ کہ جو کسی کو کسی کے انجام کا کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر یہ لوگ ہیں کون کہ جو علم غیب بتا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے جھوٹا انسان کوئی نہیں دیکھا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جھوٹا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک طرف سے جناب رشید آ گئے۔ جناب رشید آئے، کیا ہوا؟ کہا کہ پتہ نہیں آج کل کے لوگ کیسے ہیں۔ ہم نے دو لوگوں کو ابھی دیکھا جو علم غیب کی باتیں کر رہے تھے، ہمیں ان لوگوں کو ایک دوسرے کے انجام کا کیا پتا۔ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ میثم نے حبیب کو دیکھا تو کہا کہ کیا کہنا اس انسان کی عظمت کا جس کو خط بھیج کر بلایا جائے گا۔ حبیب نے میثم کو دیکھا تو کہا کہ کیا کہنا اس انسان کی عظمت کا جس کو آل رسول کی محبت رسولی دی جائے گی۔ تو اب رشید کہتے ہیں کہ شاید میثم اتنا کہنا بھول گئے ہیں کہ اس کے سر کو 100 درہم کے بدلے جو سر لے کر آئے گا اس کو 100 درہم بطور انعام دیا جائے گا۔ ابھی تک تو یہ لوگ اتنے ہی میں پریشان تھے، اب اور پریشان ہو گئے کہ اب یہ تیسرا بھی ایسا ہی آ گیا کہ جو علم غیب بتا رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں کیا؟ یہ پیغمبر ہیں کیا ہے یہ لوگ؟ لیکن اب عزیزان گرامی اس وقت اندازہ ہو گیا کہ جب لوگوں نے سولی پر میثم تمار کو دیکھا تو ان کی صداقت کا اندازہ ہو گیا کہ امام نے ان کو کتنا باقیدار اور بافضیلت بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے جب امام حسین کا خط حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ میثم تمار کیا ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر کیا ہیں، اور یہ جناب رشید کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ حسین ابن علی ہیں، ان پر جانثار، ان کی جو جانثار ہیں وہ بھی باعظمت ہیں۔ امام حسین نے خود خط بھیج کر حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے
بس بس ایک جملہ میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا لیکن اپنے استاد سے میں نے سنا ہے، غور کیجیے گا۔ واقعاً امام حسین کی شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور کربلا کو اور اس کے معیار کو اور اس کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہے کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے امام کے ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ مولا ہم آپ کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی جانی ساری میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مولا ہم تیار ہیں آپ پر جان دینے کے لیے، لیکن یہ امام حسین ہے کہ کسی سے کہتے ہیں کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ اور کسی کو خط بھیج کر بلاتے ہیں، ہے نا۔ کیا ہوا؟ جب غور کیا ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ان کو کیوں بھیجا گیا کچھ لوگوں کو، کہا اس لیے کہ وہ لوگ کسی انسان کے مقروض تھے۔ جو مقروض ہو، جس نے کسی کا قرض ادا نہ کیا ہو، امام یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ بس ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان مقروض ہو تو امام گوارا نہیں کرتے کہ وہ انسان جو مقروض ہے وہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اب بتائے وہ انسان کہ جس نے کسی غیر کا حق کھایا ہو، جس نے بھائی کا حق کھایا ہو، وہ فرش اعضا پر آئے تو حسین اس کو کیسے گوارا کریں گے؟ واقعی ضرورت ہے اس کربلا کی عظمت کو جاننے کی، امام حسین کی شخصیت کو پہچاننے کی۔ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط بھیج کر بلایا ہے۔ خط لکھا من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ میرا خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ خط کو روانہ کیا۔ حبیب ابن مظاہر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ دخل باب ہوا کہ من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی میں حسین کا قاصد ہوں۔ کھانے کو چھوڑا، دروازے پر آئے، خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد خط کو چاک کیا، خط کے مضمون کو پڑھا کہ حبیب تم جو جانتے ہو کہ ہماری رسول سے کیا رشتہ داری ہے، ہم رسول کے قرابت دار ہیں، فضائل تو تمہیں معلوم ہیں، اب مسائل بھی سن لو۔ اے حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر چکے ہیں، اے حبیب زمانہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے، زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر چکے ہیں، حبیب مدد کے لیے آ جاؤ۔ حبیب دسترخوان پر واپس چلے گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ کیا خبر لایا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا کہ سوچ رہا ہوں، بیوی کو جلال آ گیا، حبیب تم یہیں بیٹھو، حسین کی مدد کے لیے میں جاؤں گی۔ حبیب کہتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ کہا تم بیٹھو، میں مدد کے لیے جاؤں گی۔ کہا نہیں، میں تمہارے ایمان کے کمال کا اعلان کرنا چاہتا تھا کہ تم بھی کتنی بافضیلت ہو۔ عزیزان گرامی، حبیب نے اپنے خادم کو بلایا، غلام کو بلایا اور کہا کہ زمانہ پورا شوق ہے، میں ایسے تو نہیں جا سکتا، تم میرا گھوڑا لے کر فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ خادم چلا گیا گھوڑا لے کر، لیکن حبیب کو پہنچنے میں بھی کچھ دیر ہو گئی۔ جیسے ہی دیر ہوئی تو کیا دیکھا؟ حبیب جیسے ہی قریب پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور وہ جو غلام ہے حبیب کا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اس کے باوفات تو آنسو نہ بہا، تو نہ رو، اگر میرا آگا نہ آ سکا تو میں خود سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے یہ دیکھا، اپنے سر کو پیٹ لیا، میرے مولا پر یہ وقت آ گیا ہے کہ جانور بھی قربان ہو رہے ہیں، غلام بھی قربان ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب حبیب نے مظاہر سوار ہوئے، اس کے بعد غلام سے کہتے ہیں کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے پاس انعام کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تجھے
راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں۔ غلام نے پیر کو پکڑ لیا، آقا جب تک اپنی خدمت کی بات تھی مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن جب فرزند رسول کی خدمت کی بات آئی تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ حبیب چلے اپنے ساتھ غلام کو بھی لیا۔ ایک مرتبہ ادھر امام حسین انتظار کر رہے ہیں اپنے بچپن کے ساتھی کا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوفے کی گلی سے ایک گرد نمودار ہوئی۔ امام حسین نے کہا آؤ میرے عزیزو، اے میرے جانثارو، آؤ حبیب کا استقبال کرو۔ اکبر آؤ حبیب کا استقبال کرو۔ مولانا محمد آؤ حبیب کا استقبال کرو۔ عباس حبیب کا استقبال کرو۔ قاسم آؤ حبیب کا استقبال کرو۔ حبیب اپنی منزل پر پہنچے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آواز گئی، جناب زینب کہتی ہے فضا صبح سے جو بھی آتا ہے کوئی خون کا پیاسا ہے، کوئی جان کا دشمن ہے، یہ شور کیسا ہے، ذرا جا کر دیکھو کون ہے۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، ایک مرتبہ آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے ثانیہ زہرا، امام حسین کے بچپن کا ساتھی آیا ہے، حسین کا شہدائی آیا ہے۔ فضا نے بولا کہ حسین کا شہدائی آیا ہے۔ جناب زینب کہتے فضا دیر نہ لگاؤ، حبیب کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہنا، حبیب کو میرا سلام کہنا۔ جیسے ہی حبیب کو سلام کہا گیا، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، اپنے سر پر خاک کو ڈالا کہ یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں حبیب کو سلام کر رہی ہے، یہ وقت آ گیا آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ مسجدان گرامی بس کچھ دیر گزری تھی، روزے عاشورا گیا۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین کہتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے، حبیب جاؤ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکو، نماز ادا کرنی ہے۔ ظالم کہتے ہیں حبیب حسین سے کہو اگر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نماز کی مہلت دیتے ہیں، مگر معاذ اللہ حسین کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے حبیب نے یہ سنا بڑھ کر حملہ کیا، خبردار تم نے میرے ایمان کی شان میں یہ گستاخی کی، تم کہتے کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حسین نے روکا حبیب ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، لیکن عزیزو جنگ کا وقت بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، حبیب میدان میں پہنچے، دو جملے ربط مسائل یہ ختم ہو گئے، مسائل دو جملے۔ حبیب میدان پر پہنچے، آواز دی اے میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ جب حبیب نے بچپن کے ساتھی نے آواز دی کہ میری مدد کے لیے آئیے تو حسین کے چہرے